وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین رب العالمین خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص آنگرت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام آل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہوں. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟
انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں افضل ترین انسان کون ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے یہ بات واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل انسان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہوگا کہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق تمام اہل سنہ والجماعت یعنی صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور پھر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ شان والے، عظمت والے، مقام والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے خاص اور خاص دوست تھے، اور آپ علیہ السلام کے اکثر اوقات کے ساتھی تھے، سفر کے، حضر کے۔ آپ کی زندگی میں گھر کے علاوہ جب باہر آپ نکلتے ہوتے تھے تو اکثر اوقات آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر آتے تھے، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، اور اب نبی علیہ السلام کے روضے میں آپ کی قبر کے بھی ساتھی بن گئے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، ان میں ایک نمایاں نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا گیا تو ان کے ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ سفر آپ علیہ السلام نے کئی سارے کیے، جتنے بھی آپ علیہ السلام نے جنگی سفر کیے، جہاد کے سفر کیے، جتنے بھی آپ علیہ السلام نے غزوے کیے، جتنی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے میدانوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے دین پہ قربان کر دیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو غیروں نے تو نشانہ بنایا ہی، لیکن اپنوں نے بھی ان کی قدر اس طرح نہ کی کہ جیسے ان کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر اور وزیر رہے، اور جب وفات ہوئی تو قبر بھی آپ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ملی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش قسمت اور خوش صحابی ہیں کہ ساری دنیا، ساری کائنات کے مسلمان اللہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں مردوں میں، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ان کی قسمت کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ السلام کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں آپ کو کرواؤں، اس کے بعد ان کی شان، عظمت اور مقام آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے آج کے جمعے کے خطبے کو کیوں منتخب کیا ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے میں ربیع الثانی کی 21 تاریخ کو فوت ہوئے تھے، اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ تو یہ تاریخ یاد رکھنی ہے۔ 27 اگست سن 634 عیسوی کو اور 21 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پاک ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، لیکن ان کا اصل نام ابو بکر نہیں تھا، ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد کا نام دنیا ابو قحافہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابو قحافہ ان کے باپ کی کنیت تھی، ان کے باپ کا نام عثمان تھا۔ یوں سمجھیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عثمان تھا، ان کے دادا کا نام عمر تھا، اور ان کے پردادا کا نام کعب تھا۔ خاندان اور قبیلے کے لحاظ سے یہ قریشی تھے، ان کا بھی وہی قبیلہ تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ ابو کا مطلب ہے والا، اور بکر کا مطلب ہے جلدی کرنے والا۔ ابو بکر کا مطلب اسلام قبول کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، جنت حاصل کرنے میں، رب کی رضا میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والا، اس کو کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں، اگر بچپن میں اچھے دوست مل جائیں تو بندے کی اچھی سیرت بن جاتی ہے، اگر اچھے دوست نہ ملیں تو سیرت اچھی نہیں بنتی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے بچپن کے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کی سیرت کتنی پیاری ہے۔ اور آپ علیہ السلام جو کھیل کھیلا کرتے تھے بچپن میں، وہ عام بچوں کی طرح نہیں۔ کسی نے کہا، روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے جو میرے نبی کے ساتھ کھیلتے تھے، سکھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، عجب کھیل میرے مصطفیٰ کھیلتے تھے۔ بچپن کے دوست تھے، اور آپ علیہ السلام کی جوانی کے دوست تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، آپ کی تجارت اور کاروبار کے ساتھی اور دوست بھی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب نبی علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کو نبی رسول پیغمبر مانا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ پہلی چند آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیات قرآن کریم کی نازل ہوئی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے نبی اور رسول بنا دیا، آپ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے لوگوں کے سامنے، اور آپ نے آ کر بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
رسالت عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی امتحان نہیں دیا، بلکہ فوراً کہا اے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ رضی اللہ تعالی سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہوئے تھے، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، شان عطا فرمائے۔ ابو بکر کنیہ تھی، ان کا لقب صدیق کا، صدیق کا مطلب سچا بھی ہوتا ہے اور سچی بات کی تصدیق کرنے والا بھی، اور یہ لقب اللہ کی طرف سے ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ شخص جو حق بات لے کر آیا، سچ لے کر آیا، اور وہ جس نے اس بات کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ حق سچ لے کر آنے والے سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حق بات کی تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالی، اس لیے ان کا لقب ہے صدیق۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدیق، وہ غلط ہے، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب ملا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سب سے پہلے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، لوگوں نے انکار کیا، تکذیب کی، قریش کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے تسلیم کیا، ایمان لائے، تصدیق کی، اسی دن سے ابو بکر کا لقب ہو گیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیے، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی فضیلت اور معراج کا معجزہ عطا فرمایا، زمین کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی زیارت کروائی، انبیاء سے ملاقاتیں کروائی، انبیاء کرام علیہ السلام کو مسجد اقصی کے اندر امامت کروانے کا بھی شرف حاصل کیا، شرف عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مجھے زمینوں کی سیر کروائی ہے، آسمانوں کی سیر بھی کروائی ہے، معراج کر کے آیا ہوں۔ مشرکین مکہ نے انکار کیا، کفار مکہ نے مذاق اڑایا، ابو جہل نے کہا آج بڑا بہترین موقع ہے کہ میں جا کر ابو بکر صدیق کو شرمندہ کرتا ہوں کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، نعوذ باللہ، وہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین کی سیر بھی کر لی، آسمانوں کی سیر بھی کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل گیا، کہنے لگا اے ابو بکر یہ بتاؤ، ایک بندہ یہ کہتے ہیں مکہ سے میں نے فلسطین کا سفر کیا، بیت اللہ سے مسجد اقصی کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس کا میں نے سفر کیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر ساتوں آسمانوں کو سیر کی، صبح سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ اے ابو بکر تو بتا کیا یہ بات کہنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابو جہل پہلے بتا تو صحیح یہ کہنے والا کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مطالبہ کیا، ابو جہل نے کہا یہ تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا پیغمبر ہے، تیرا دوست ہے، تیرا ساتھی ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اس نے کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا عقل تو نہیں
سفر ایک رات میں کرے، دنیا کا کوئی بندہ کہتا میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی نے کہا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، اس پر میرا ایمان ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا، اس نے آ کر کہا اے ابو بکر یہ بتا، کوئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایک رات کے اندر رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی مسافت طے کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتا یہ کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ تیرا نبی ہے، تیرا رسول ہے، تیرا پیغمبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو جہل تو جھوٹ تو نہیں بول رہا، تو جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ ابو جہل نے قسم اٹھا کے کہا ابو بکر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لقب ملا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور لقب بھی تھا ان کا عتیق۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تیرے بابا ابو بکر کو اللہ نے عتیق بنا دیا ہے، عتیق کا لقب دیا ہے، اتقم من النار او عتیق من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مطلب یہ ہے عتیق کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عتیق بنا دیا، آزاد کر دیا، یعنی جہنم کی آگ سے اللہ نے ابو بکر کو آزاد فرما دیا۔ ابو بکر کنیت ہے، نام کیا ہے یاد؟ عبداللہ نام ہے، کنیت ابو بکر ہے، دو لقب ہے، ایک لقب صدیق ہے، دوسرا لقب عتیق ہے۔ صدیق کا مطلب سچا، یہ وہ عام لقب نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل الرحمن کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا تو خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کا لقب اللہ نے صدیق بیان کیا۔ سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا۔ اللہ نے لقب دیا ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کا، اور رسول اللہ نے لقب دیا ابو بکر کو صدیق کا۔ ابراہیم بھی جنتی اور اللہ کے پیارے ہیں، صدیق بھی جنتی اور اللہ کے پیارے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں، 2 شادیاں اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے، اور 2 شادیاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت رسالت کی تصدیق کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد کی تھی۔ اب پہلے جو 2 شادیاں کی تھی ان 2 بیویوں میں سے پہلی بیوی کا نام ہے قتیلہ یا قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو ابو بکر صدیق نے اس کا نام عبداللہ رکھا، بیٹی پیدا ہوئی نام اسماء رکھا۔ دوسری بیوی کا نام ام رومان ہے۔ اللہ نے اس بیوی سے بھی 2 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا عبد الرحمن، بیٹی پیدا ہوئی تو نام عائشہ رکھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے 2 نکاح کیے، 2 شادیاں کی۔ ایک خاتون جس سے نکاح کیا شادی کی ان کا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے، یہ بیوہ ہو گئی۔ جب یہ بیوہ ہوئی عدت پوری کی تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی سے نکاح کیا، اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ اسماء بنت امیس ہے، یہ بڑی شان والی عورت ہے، اللہ نے ان کو بھی بڑی سعادت دی ہے۔ پہلے یہ جعفر طیار صحابی رسول اور شہید کی بیوی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے
پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ بڑی عظمت ہے، 3 صحابہ کی نگاہ میں رہنے والی یہ خاتون اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ اسماء ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، حضرت علی اور اس اسماء بنت امیس نے مل کر حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا۔ اور چوتھی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، اور ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام تھا محمد، جو محمد بن ابی بکر کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس سال میں حج کروں گا، حجۃ الوداع کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا وہ پہلا اور آخری حج تھا، 1.25 لاکھ صحابہ نے تیاری کی۔ ان تیاری کرنے والوں میں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب مدینہ سے سفر کیا، 4 میل کا سفر کیا، ذوالحلیفہ کی جہاں مسجد ہے، ذوالحلیفہ کے مقام سے جو میقات ہے مدینہ والوں کا، وہاں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پیدائش ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا کہ بچے کا نام رکھو۔ قربان جائے، صدیق نے پہلے 2 نام رکھے تھے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام کیا رکھا؟ عبد الرحمن۔ اور یہ وہ نام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب پیارے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے پسندیدہ نام رکھ چکے تھے، اب اس کے بعد نام رکھنا تھا تو دیکھا کہ میرے پسندیدہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے کا نام محمد رکھا۔ صدیق کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن اور تیسرے بیٹے کا نام محمد۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے صدیق اللہ سے بھی پیار کرنے والے تھے، رسول اللہ سے بھی پیار کرنے والے تھے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو ہم بھی کس طرح کے، ہمیں بھی اس طرح کے نام پسند کرنے چاہیے اپنے بچوں کے لیے جو اللہ کو پسند ہو، رسول اللہ کو پسند ہو۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کے نام رکھے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو پورے خاندان میں نہ ہو، پورے علاقے میں نہ ہو، پورے شہر میں نہ ہو، پورے صوبے میں نہ ہو، پورے ملک میں نہ ہو، پوری دنیا میں نہ ہو، چاہے اس کا مطلب غلط بنتا ہو۔ یہ انتہائی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اسماء بنت امیس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، محمد بن ابی بکر کا، اور چوتھی بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ۔ ان سے آپ نے نکاح کیا، ان کے بدن سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن یہ بیٹی کب پیدا ہوئی؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات سے چند مہینے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام رکھا گیا ام کلثوم رضی اللہ، حضرت ام کلثوم رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو صدیق کی 4 بیویاں، 2 اسلام لانے سے پہلے اور 2 اسلام لانے کے بعد، اور صدیق کے 3 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، اور صدیق کی 3 بیٹیاں تھیں، اسماء، عائشہ اور ام کلثوم۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر رحمت فرمائے۔ صدیق کے بارے میں ایک بڑی عظیم بات ہے، عالی شان بات ہے۔ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ صدیق کے سارے کے سارا خاندان اور فیملی مسلمان پر جنت ہے۔ صحابہ، کسی صحابی کا والد جنتی نہیں تھا، کسی صحابی کا والد مسلمان نہیں ہوا، اسلام کی دولت نہیں ملی، کسی صحابی کی والدہ مسلمان نہیں تھی، کسی کی بیوی مسلمان نہیں تھی، اور کسی کی اولاد میں سے جس طرح یہ شروع سے چلا رہے انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، لیکن صدیق وہ خوش قسمت ہے، اس کی ماں باپ یعنی آبا والدین بھی مسلمان، اس کی بیویاں بھی مسلمان، اس کے بیٹے بھی مسلمان، اس کی بیٹیاں بھی مسلمان، اور خود انبیاء مرسلین کے بعد تمام مسلمانوں کے سردار ابو بکر رضی اللہ۔ ان کا باپ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا۔ ان کی کنیت، نام تو عثمان تھا، کنیت کی ابو قحافہ۔ یہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی۔ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو قحافہ کو لے کر رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا لو اقررت الشیخ فی بیتی لاتیناہ. آپ نے فرمایا ابو بکر بزرگوں کو تو نے کیوں تکلیف دی؟ میں خود بزرگوں کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہو جاتا. قربان جائے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کا مزاج، آپ بزرگوں کی عزت کرنے والے تھے. آج بزرگوں کی بے عزتی کر کے، ان کو ذلیل کر کے، ان کو تنگ کر کے لوگ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام بزرگوں کی عزت کرنے والے تھے. فرمایا ابو بکر بزرگوں کو کیوں تکلیف دی؟ میں خود بزرگوں کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہو جاتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی میرے حساب سے زیادہ بہتر تھا. اس موقع پر ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام نے انہیں مسلمان ہونے کی مبارکباد پیش کی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا سلمہ بنت صخر اور ان کی کنیت ام الخیر. سلمہ ان کا نام تھا، کنیت ام الخیر. ام الخیر کا مطلب خیر کی ماں، بھلائیوں کی ماں، بھلائیوں کی جڑ. یعنی وہ اتنے اچھے کام کرتی تھی، اتنی عبادت کرتی تھی، اتنا صدقہ خیرات کرتی تھی، اتنے نیک اعمال کرتی تھی، لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ تو خیر کی بھلائی کی نیکیوں کی جڑ اور ماں ہے. اب جب مائیں ایسی ہوں جن کا لقب ام الخیر ہو تو بیٹا صدیق نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ خصوصی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی کہ صدیق کلمہ پڑھنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی بڑے شریف آدمی ہوا کرتے، بڑے حسن اخلاق کے مالک ہوا کرتے تھے. صدیق نے مسلمان ہونے سے پہلے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، کبھی کسی کی چوری نہیں کی، کبھی کسی کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. یہاں تک کہ صدیق نے کبھی بتوں کی پوجا بھی نہیں کی تھی. صدیق نے کبھی شراب نہیں پی تھی. یعنی اس معاشرے میں لوگوں کے اندر جو بری عادتیں موجود تھیں، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام بری عادتوں سے بھی محفوظ رکھا. اللہ کے ہاں بڑی عزت والے. قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، اتقا ہو، سب سے زیادہ تقوی والا ہو. اور صدیق کے بارے میں، صدیق کا تقوی والا ہونا قرآن بیان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ رب العالمین نے فرمایا حق کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ متقی ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورۃ اللیل میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اور وہ کون ہے؟ وہ سرین کے اتفاق کے مطابق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو قرآن میں رب العالمین نے اتقا کہا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا اور شان والا، عظمت والا وہ ہے جو اتقا ہے، زیادہ متقی ہے. اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انبیاء مرسلین کے بعد عزت والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم بھی صحابہ کرام یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ معزز سمجھتے تھے، سب سے زیادہ شان والا اور مقام والا سمجھتے تھے. بلکہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم سمجھا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر پوری کائنات والوں کا، تمام زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہولا راجہ کا بھی ابو بکر صدیق کا ایمان پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان سے وزنی ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی، ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کو خصوصیات عطا فرمائی. صدیق کا
اور نبی علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، پہاڑ میں تھوڑی سی جنبش ہوتی ہے، پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ہلو نہیں، اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اس وقت پہاڑ پر حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عثمان، دو شہید، ایک اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ صدیق شہید نہیں ہوں گے، حالانکہ ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ صدیق ہے، یہ اشارہ کا شہید نہیں ہے، اور ان کو جو ان کی وفات ہوگی تباہی ہوگی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدیق کا درجہ شہید سے اونچا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 درجات کا ذکر فرمایا، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ نبی کا، دوسرا صدیق کا، تیسرا شہید کا، چوتھا نیک آدمی کا۔ نبی کے بعد صدیق کا درجہ، قرآن میں دیکھو نبی کے بعد صدیق نظر آتے ہیں، حدیث میں دیکھو نبی کے بعد صدیق نظر آتے ہیں، صحابہ میں دیکھو تو نبی کے بعد صدیق نظر آتے ہیں، خلافت میں دیکھو تو نبی کے بعد صدیق نظر آتے ہیں، نبی کے مصلی پہ دیکھو تو نبی کے بعد صدیق نظر آتے ہیں، نبی کے منبر پہ دیکھو تو نبی کے بعد صدیق نظر آتے ہیں۔ ماننا پڑے گا نبی علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء کے بعد، تمام رسول و مرسلین انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ زیادہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن میں ان کے اس خطبے کو، ان کے اس ذکر خیر کو کسی خطبے کے اندر ہی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جہنم کی آزادی کا پروانہ دے دیا جناب رسول اللہ کے آگے، اور 10 لوگ خوش قسمت اور خوش نصیب صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور بلکہ ان کا نمبر پہلا نمبر ہے، اس لیے کہ لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق خلیفہ ہے، بلا فضل ہے، پہلے ہے، رسول اللہ کے بعد درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جنت میں اللہ کے رسول کے بعد جو شخص داخل ہوگا وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچنتے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو آج بھی جنت کے اندر موجود ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا روضہ جنت کے اندر ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور آج جنت کے اس ٹکڑے کے اندر جناب ابو بکر بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ کیا ابو بکر صدیق معاذ اللہ جنتی ہیں؟ میں نے کہا جناب تم تو کہتے ہو جنتی ہیں، جا کے دیکھ لو آج بھی وہ جنت کے اندر ہے۔ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ جی ہاں وہ ٹکڑا ہے، جناب رسول اللہ اس میں موجود ہے، وہ جنتی ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ہے، جنت کا ٹکڑا وہ اور رسول اللہ کا پڑوس ہو۔ اگر رسول اللہ جنتی ہیں تو یہ پڑوسی جنتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، صدیق آپ کی جنت میں، اور جنت کے یہ وہ خوش قسمت ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر کے بارے میں، سیدہ کہول اہل الجنہ، حسن و حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جو بزرگ اور بڑی عمر کے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں جنت کے اندر ایک پرندہ ہے، اتنا بڑا پرندہ ہے جس طرح ایک جوان اونٹ ہوتا ہے، اور وہ جنت کے اندر میوے اور پھل اور وہاں کی چراگاہ چل رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا لا تنام منہا او کما قال، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ کتنا خوش قسمت اور خوش
गोश्त नसीब होगा, कितना अच्छा होगा जो जन्नत के उस परिंदे का गोश्त खाएगा। आपने फरमाया अबू बकर इन्नी लारजू अन तकूना मिम्मन याकुलु मिनहा या अबा बकर, अबू बकर मुझे यकीन है जन्नत के उस परिंदे के गोश्त खाने वालों में तू भी जरूर होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी दरवाजे से सबियों को बुलाया जाएगा, किसी दरवाजे से मुजाहिदों को बुलाया जाएगा, किसी दरवाजे से नमाजियों को बुलाया जाएगा, किसी दरवाजे से रोजेदारों को बुलाया जाएगा। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोच बड़े साहिब बसीरत है। सवाल किया या रसूलल्लाह फिदाका भी बउम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारा जाए, बुलाया जाए? आपने फरमाया नाम व अर्जू तकून मिनहुम, अबू बकर मुझे ये यकीन है तो उन्हीं लोगों में से है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाए। एक दरवाजे वाले कहेंगे सिद्दीक इधर से आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, दूसरे दरवाजे से कहा जाएगा इधर से आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत के हर दरवाजे से जिसको पुकारा जाएगा उनका नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। मेरे भाइयों की आज़मत ये शान ऐसे नहीं मिलती। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर जो खूबियां थी, अगर उसके ऊपर एक खुतबा दिया जाए तफसील के साथ, फिर भी वक्त थोड़ा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मुख्तसर ये कहता हूँ, अबू बकर सिद्दीक सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाले से थे और सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले। मुआहिद ने कभी शिरक नहीं किया। अबू बकर मुत्तबे सुन्नत थे, कभी बिदअत नहीं की। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान माल सब चीजों से, तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी का दिल नहीं दुखाते थे, हलाल खाने वाले थे, कभी उन्होंने हराम का लुक़्मा अपने पेट में नहीं जाने दिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 वक्त के पक्के नमाजी थे। अबू बकर हलाल खाने वाले थे। 2 साल मुसलमानों के खलीफा रहे, सन 11 हिजरी से 13 हिजरी तक कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई माल नहीं बनाया। अल्लाहु अकबर। 21 जमादी और सानी है, सोमवार का दिन है और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है और ज़ारो कतार रो रही हैं। कहा हज़रत अबू बकर ने बेटा क्यों रो रही हो, वजह क्या है? कहा अब्बाजान आज ऐसे लगता है आपकी सफर आखिरत का दिन है, लेकिन घर के अंदर कफन के लिए कोई नई चादर भी नहीं है। कहते हैं बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, नए कपड़े की तो जिंदों को ज्यादा जरूरत तो है। अबू बकर की जो पुरानी चादरें हैं उनको धोकर उसी में सिद्दीक को कफन दे दे। ये थे खलीफा, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन। कुछ नहीं बनाया, कोई जायदाद नहीं बनाई। आज जनाब पौधे लेकर हुकूमतों में आकर जो साइकिल पे आते हैं वो बाजारों लेकर बाहर निकलते हैं, अरबपति बन के बाहर निकलते हैं। सिद्दीक को सीरत को अपनाइए। अगर आपने जन्नत में जाना है सिद्दीक के साथ, उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, उनकी सीरत को अपनाइए। सिद्दीक के बारे में एक बात अभी मेरे ज़हन में आई है, वो भी आपको बता दूं। अल्लाह हम सबको सिद्दीक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। एक फितरी मुमासलत है। सिद्दीक के अंदर भी ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खूबियां हैं। आपकी सीरत के पूरे पैरोकार अबू बकर सिद्दीक। और सिद्दीक को फितरी मुमासलत ये मिली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल है और अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी 63 साल है। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है रोज़े अतर के अंदर, उसी कब्र के पड़ोसी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और जब नबी अलैहि सलाम आते थे मस्जिद में, एक तरफ अबू बकर होते थे, एक तरफ उमर होते थे। साहबा कहते हैं आप कभी अबू बकर की तरफ देखकर मुस्कुराते थे, कभी उमर की तरफ देखकर मुस्कुराते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से उनके बेटे मोहम्मद बिन नफिया ने पूछा था, अब्बा जान अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज्यादा अफजल इंसान कौन है? उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और उसके बाद तो तू आप है ना? कहा नहीं, उसके बाद उमर है। उसके बाद तो आप है? कहा नहीं, उसके बाद उस्मान है। और रही मेरी बात, मैं तो एक आम मुसलमानों में से मुसलमान। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पक्के जन्नती थे और सिद्दीक थे, हक वाले थे और जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोले जाएंगे। और अल्लाह क्या
انبیاء مرسلین کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ ہمیں ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی سیرت سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے حوالے سے آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق نماز کیسے پڑھتے تھے ذرا اس کا بھی مطالعہ کریں۔ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، صفحہ 72 ہے، جلد 2 ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، جب آپ نماز شروع کرتے تھے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، رفع الیدین کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے، اذا رکع جب رکوع میں جاتے تب بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے، اذا رفع راسہ من الرکوع جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے اپنے نانا جان سے پوچھا، نانا حضور ابو بکر صدیق امیر المومنین آپ یہ رفع الیدین کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ نماز شروع کرتے ہوئے رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں روات کو ثقاتن، اس سند کے سارے راوی ثقہ ہیں، حدیث کی سند معتبر ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ لوگوں یہ رفع الیدین کرنے کا جو عمل ہے مکہ والوں نے ابن زبیر سے سیکھا ہے، ابن زبیر نے ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، رسول اللہ نے جبرائیل سے سیکھا ہے، اور جبرائیل نے رب العالمین کے حکم سے کیا ہے۔ آج اس سنت کو مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ 4 رکعت میں 10 بار رفع الیدین کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، بس کی مجبوریوں کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مت چھوڑیں۔ یہ نبی کی بھی سنت ہے، یہ صدیق کی بھی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات